السلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو اس کو عزت اور نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، لیکن جب آزمائش کی دوسری شکل ہوتی ہے، اس کو آزماتا ہے اور اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ اس نے اللہ نے میری توہین کی، مجھے ذلت میں مبتلا کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، بعض دفعہ ہم اپنے ذہن سے کچھ پیمانے متعین کر لیتے ہیں عزت اور ذلت کے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عزت اور ذلت کے پیمانے نہیں ہوتے۔ سورۃ الفجر کی ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی نشاندہی کی طرح اسی غلطی کی نشاندہی کی ہے اور اسی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان کو جب اللہ مال دیتا ہے، ظاہر ہے جب مال آئے گا اس کی عزت ہوگی، لوگ نوکر چاکر ہوں گے، سہولتیں ہوں گی، لوگ سلامیں کریں گے، سارا کچھ ہوگا، تو وہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں تو عزت مند ہو گیا۔ بات کرے گا تو اس کی سنی جائے گی، اگر سفارش کرے گا تو مانی جائے گی، کسی سے کوئی رشتہ داری کوئی تعلق قائم کرنا ہے تو لوگ عزت اور آنر سمجھیں گے۔ لیکن دوسری طرف جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اور اللہ تعالیٰ مال چھینتے ہیں تو یہاں پر پھر وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری تذلیل کی، توہین کی، کیونکہ ظاہر ہے دنیا میں جس کے پاس مال نہیں ہے وہ تو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سیاہ بختی میں کب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے کہ تاریکی میں سایہ بھی جدا انسان سے رہتا ہے۔ اور کسی ایک اور نے کہا کہ دہلیز پہ ٹوٹے ہوئے ساغر کی طرح پھینکا ہے ہر شخص نے مجھے پیاس بجھا کر۔ تو رویہ تو دنیا والوں کو یہی ہے نا، دنیا میں ٹھیک ہے دنیا والوں کے ہاں، لیکن اللہ کے ہاں یہ پیمانہ عزت اور ذلت کا نہیں کہ مالدار ہے تو عزت والا ہے، غریب ہے تو عزت والا نہیں۔ اللہ کے ہاں تقویٰ پیمانہ ہے۔ تو لہٰذا جب مال نہیں رہتا تو ظاہر ہے پھر لوگ نہ اس طرح بات سنتے ہیں، نہ اس کی سفارش قبول کرتے ہیں، نہ اس کی وہ عزت آنر ہوتی ہے۔ تو بہرحال دنیا والوں کے ہاں یہ تبدیلی ہے۔ اس حوالے سے اگر کہا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غربت جو ہے نا وہ کوئی معاذ اللہ خامی نہیں ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک شخص گزرا۔ آپ نے پوچھا، ابو ذر تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ غریب آدمی تھا، ہے متقی، تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ اگر کھڑا ہو کے بات کرے لوگ بات سنتے ہیں، سفارش کرے لوگ اس کی سفارش قبول کرتے ہیں، اگر رشتہ داری کا پیغام بھیجے لوگ فوراً اس کی رائے کو، اس پیغام کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ مالدار تھا نا، صاحب حیثیت تھا، لیکن تقویٰ کی صفت اس میں اس طرح نہیں تھی۔ پھر ایک اور شخص گزرا جو غریب تھا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ذر تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیچارہ اگر کھڑا ہو کے بات کرے تو کوئی بات بھی نہیں سنتا، کسی کی سفارش کرے کوئی سفارش قبول نہیں کرتا، کوئی رشتہ داری وغیرہ کرنی ہو تو کوئی اس کی بات کی طرف دھیان نہیں دیتا، کان نہیں دھرتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ یہ بعد میں گزرنے والا غریب متقی تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، سن لو ابو ذر، وہ پہلا جو مالدار گزرا جس کی لوگ بات بھی سنتے تھے، جس کا مشورہ بھی قبول کرتے تھے، جس سے رشتہ داری کرنے کو اپنے لیے عزت سمجھتے تھے، وہ شخص اس جیسوں سے اگر دنیا بھر جائے، اور یہ جو بعد میں گزرنے والا شخص ہے غریب ہے لیکن اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا ولی ہے، ولی اللہ ہے، یہ ایک ہو پہلے جیسوں سے دنیا بھر جائے، اس اکیلے کا اللہ کے ہاں مقام زیادہ ہے۔ تو لہٰذا یہ سوچ کہ مال نہیں ہے تو عزت نہیں، یہ سوچ دنیا داروں کے لحاظ سے تو جزوی طور پہ درست نظر آتی ہے، واللہ عالم، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سرہ ان یکون اعز الناس فلیتق اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس کی عزت ہو تو وہ اللہ سے ڈرے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات ہے، اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے
تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ لہٰذا عزت اور ذلت کے پیمانے مال سے یا غربت سے نہیں ماپنے چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں عزت اور ذلت کے پیمانے تقویٰ ہے تو عزت والا ہے، تقویٰ نہیں تو پھر اللہ کے ہاں اس کی وہ عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نظریات اور عقائد قرآن مجید اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق منانے اور ان کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔